بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ محسنہ بطول اور میں سبھی سننے والوں کو اپنے چینل اندھیری راتوں میں ویلکم کرتی ہوں۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کے آئی ہوں۔ اگر آپ کو میری خوفناک کہانیاں پسند آئیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویورز، اگر آپ کی زندگی میں بھی کسی کے ساتھ کوئی خوفناک کہانی پیش آئی ہے اور وہ مجھ سے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک اکاؤنٹ محسنہ بطول کے نیم سے ہے، آپ اپنی کہانی اس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک یوزر نہیں ہیں تو آپ اپنی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویورز، اگر آپ اپنی کہانی اپنی وائس میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کہانی اپنی وائس میں شیئر کریں، ہم آپ کی کہانی آپ کی وائس میں ہی چلائیں گے۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارے جتنے بھی سٹوری سینڈر ہوں گے، جس سٹوری سینڈر کی سٹوری سب سے زیادہ ہوں گی اس کے لیے منتھ کلاس میں ایک گفٹ ہیمپر اناؤنس کیا جائے گا۔ اسی لیے تمام سٹوری سینڈر اپنے سٹوریز کے ساتھ اپنا ایڈریس ضرور بھیجیں۔ ویورز، ہم بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ ہمارے آج کے پہلے سٹوری سینڈر ہیں سیف، جو کہ راولپنڈی سے ہیں۔ ہم سنتے ہیں سیف کی کہانی، سیف کی زبانی۔ جی السلام علیکم، یاد مدد محسنہ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی لائف کا ایک فیئر مومنٹ شیئر کرتا ہوں۔ میں چھوٹا تھا، تقریباً ہوں گا 10-11 سال کا۔ تو ہم سو رہے تھے سارے، رات کے 2:30-3 بج رہے تھے اور سب سو رہے تھے اور مجھے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور مجھے آیا ہوا تھا واش روم، اور واش روم میں ڈر رہا تھا کہ کوئی مجھے چیز اٹھا کے نہ لے جائے، تو میں برداشت کر کے لیٹا ہوا، واش روم جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں میری والدہ آئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے کہا آپ کو واش روم ہے، اٹھو میں واش روم کرا دوں۔ تو میں والدہ کے ساتھ چلا گیا اور والدہ کے ہاتھ میں وہ لائٹین تھی جو ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں واش روم گیا، وہاں سے واش روم کیا اور والدہ لائٹ لے کے کھڑی تھی۔ تو جب میں واپس آیا روم کی طرف تو والدہ نے کہا آپ روم کی طرف جاؤ، اور میں آ رہی ہوں۔ تو میں روم میں چلا گیا اور والدہ چلی گئی کچن میں گئی۔ اب میں روم میں سے دیکھ رہا ہوں کہ یار کچن سے کوئی بندہ نکلے، والدہ نکلے، تو وہ کوئی بھی نہیں نکلا۔ میں ہمت کر کے روم سے باہر نکلا اور کچن میں گیا تو کچن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے روم کی لائٹ جلائی اور دیکھا ادھر والدہ سوتی ہیں، ادھر والدہ سو رہی تھی۔ تو یہ میرے لیے بڑا فیئر مومنٹ تھا اور میں اس دن سویا نہیں، جاگتا رہا، اور صبح اٹھا تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے واش روم کرایا تھا؟ والدہ نے کہا میں نے تو نہیں کرایا۔ تو بس وہ میرے ذہن میں ابھی تک یاد ہے مجھے، یہ میرے ساتھ ایک فیئر مومنٹ ہوا تھا۔ ویورز، یہ تھے سیف جنہوں نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سیف، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ تو ویورز، ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں طاہرہ شیرازی راولپنڈی سے۔ ہم طاہرہ شیرازی کی کہانی سنتے ہیں، طاہرہ شیرازی کی زبانی۔ السلام علیکم محسنہ، کیسے ہیں؟ اچھا جی، ایسا ہے کہ 2014 کی بات ہے، میرے ہسبینڈ آپ کو پتہ ہے کہ پینٹ کا کام کرتے ہیں نا، تو شیریں 6-7 ماہ کی تھی، مرتجز ہونے والے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے 2014 میں۔ تو ایسا ہوا کہ سسرال کے صاحب کو پتہ تھوڑا تھا، مسئلہ چل رہا تھا، تو میں اکیلی تھی، ہسبینڈ نے جانا تھا سوات کام کرنے نا، سوات انہیں کام بھی 1-1.5 ماہ کا کرنا تھا، تو میں نے ان سے کہا مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ بہرحال جن کا گھر کرنا تھا، ڈبل پورشن تھا، وہ خالی تھا کافی عرصے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں شاہ جی، آپ بیوی بچوں کو ساتھ لے آئیں، ظاہر ہے اتنے دن
نہیں بھی چلا سکیں گے وہ ہو سکتا ہے مہینہ 1 1.5 2 لگ جائے. تو بہرحال ہم لوگ 2014 میں بدھ کے دن یہاں سے تیار ہو کے چلے گئے. اور جب وہاں پہنچے تو پہلے آپ کو پتا گاؤں تھا سوات. ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں تو پیچھے کوئی طالبانی دھماکہ کر دیا, کوئی ایسا مسئلہ ہوا. جب میں بدھ کے دن ہم نکلے یہاں سے, اور 2 دن کے بعد جو ہے جمعے کے دن مسجد میں دھماکہ ہوا. تو راستے وغیرہ سارے بند کر دیے گئے, نہ ہم وہاں سے آ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے. کہیں جس گھر میں ہم تھے وہیں پر رہے, اور کہا گیا کہ 2 3 ماہ تک مطلب جب تک وہاں پہ کرفیو ہے تو وہیں پہ اندر رہیں گے, گھر سے باہر نہیں آ سکتے. بہرحال جو مالک تھے انہوں نے کیا کیا کہ سارا راشن وغیرہ پہلے ڈال دیا تھا وہاں پر. انہیں پتا تھا کہ مطلب جو کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں گھر کا پینٹ وغیرہ وہ وتھ فیملی آ رہی ہے. بہرحال ہم لوگ وہاں پر پہلے دن پہنچے تو لائٹ چلی گئی, اور ایسا ہوا کہ ان کا UPS اچانک سے جل گیا اور خراب ہو گیا. اور گاؤں میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو اندر کے گاؤں ہیں وہاں پر تو اگر بجلی چلی جائے تو کوئی ٹھیک کرنے نہیں آتا, 2 2 3 3 ماہ مہینہ نہیں آتا کوئی ٹھیک کرنے. بہرحال ہمارے موبائلس کی جو بیٹری تھی وہ بھی ڈیڈ ہو چکی تھی, ختم ہو چکی تھی بلکہ. اور پریشانی بھی تھی طالبان کی وجہ سے, وہاں پر بہت زیادہ نہ آ سکتے تھے, ظاہر نہ جا سکتے تھے. تو جب اس گھر کو کام شروع کیا تو وہ 2 منزلہ تھا. ہم لوگ نیچے جب عشا جی نیچے کام کرتے تھے تو میں ان کے پاس ہی ہوتی تھی قریباً, اور اوپر بھی کچن تھا, اوپر بھی کمرے وغیرہ بنے ہوئے تھے, ڈبل پورشن تھا. تو جب وہاں پر وہ کام کرتے تھے تو میں وہیں پہ کھانا وغیرہ کرتی تھی, مطلب جس ساری بچی تھی. جب بہرحال ہم لوگ وہاں پہنچے رہے وہاں پر کم از کم 28 دن بڑی مشکل سے. تو یہ تھا کہ ڈبل پورشن تھا, شاہ جی نے نیچے سے سٹارٹ کیا, اور نیچے سے جب کام سٹارٹ کیا اس کے بعد میں وہیں پہ کھانا وانا وہیں پہ بناتی تھی. جب اوپر پورشن سٹارٹ کرتے تھے تو ہم لوگ اوپر شفٹ ہو جاتے تھے, تو پھر ہم دونوں کٹھے وہیں پہ. بچی تھی 6 7 ماہ کی تھی میری بیٹی شیریں زارا, آپ کو پتا ہے. تو بہرحال یہ ہوتا تھا کہ اگر نیچے جب ہم وہاں پر پہنچے تو نیچے سٹارٹ کیا کام, تو میں نوٹ کیا کہ بیٹی جو ہے میری وہ سیڑھیوں میں جاتی تھی, سیڑھیوں میں جا کے اوپر جانے کی کوشش کرتی تھی جیسے کوئی بلا رہا ہوتا ہے نا. بہت مسکراتی تھی, ہاتھوں کو مثال کے طور پہ آپ جیسے بچے کو بلون دے دیں اور اس کو کھلائیں, اور بچہ اس طرح سے جمپنگ مارتا ہے اور اس طرح سے پتہ چلتا ہے بچے کی خوشی. تو یہ بس چیختی تھی, چہچہاتی تھی مطلب اوپر جانے کے لیے. 1 دفعہ ہوا, 2 دفعہ 3 دفعہ, میں نے زیادہ نوٹس نہیں کیا, میں نے کہا بچی ہے. تو ایک دن مغرب کا وقت تھا تو یوں ہی شیریں زارا جو ہے وہ چھت پر جانے لگی. ہم نیچے کا پورشن میں اس وقت ہے نا, نیچے کا اسٹارٹ کیا تھا. تو بہرحال شاہ جی نے مجھے اشارہ میرے ہسبینڈ نے کیا کہ اسے پکڑ کے لائے نا. میں فوراً اٹھی, میں نے انہیں پکڑا. تو شاہ جی نے مجھے بولا کوشش کیا کرو یہ اوپر نہ جائے. میں نے کہا بچی ہے, میں کتنا منع کر چکی ہوں. شاہ جی نے بولا کہ نہیں بچی تو ہے, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اتنے دن سے مکان پڑا بند ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ اس کو اوپر نہیں جانے دیا کریں. بہرحال یہ ہے کہ تو اس کے بعد بہرحال جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جب میں وہاں پر ورک کرتی تھی, مطلب ہم 2 ہی بندے تھے, سارے بچی تھی, کام وغیرہ کرتی تھی کچھ بھی, تو وغیرہ سیٹ کرنا یہ وہ, تو لگتا تھا کوئی ہے وہاں پر نا, ایک نہیں کئی مطلب بہت زیادہ. تو مطلب جب میں کچن میں ہوتی تو پاس سے جیسے ٹھنڈی سے ہوا کا جھونکا گزرتا ہے, اچھا گرمی میں. اور خاص بات یہ ہے کہ جب ہم نیچے کے پورشن میں ہوتے تھے تو اوپر کی پورشن کی چیزیں گرتی تھی بہت زیادہ نا, اور سائے رات ایسی آواز آئی تھی جیسے کافی سارے لوگ سرگوشی میں بات کرتے نا, مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہا, بس جس طرح میں مثال دوں آپ کو, جیسے ایسے کر کے آوازیں بہت زیادہ آتی تھی. بہرحال 10 15 دن میں وہ نیچے والا پورشن سارا کور ہوا. پھر ہم اوپر والے میں گئے, وہاں کا سٹارٹ کیا. تو بتا رہی ہوں نا, مطلب وہاں پہ بہت خوف سا عجیب سا ایک دل کو دھڑکا سا لگ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. جس دن سے ہم گئے ہیں مطلب 28 یا 29 دن ہم وہاں پر رہے, تو مجھے نہیں یاد کہ میں ایک دن بھی جو ہے وہ سکون سے سوئی ہوں گی, یا مجھے نہیں یاد کہ میں ایک دن بھی جو ہے وہ آرام سے سوئی ہوں گی. تو ہر وقت عجیب سا دھڑکا لگ رہا تھا. تو مجھے نہیں یاد کہ ایک رات بھی وہاں پہ سو پائی ہوں گی. دن مجھے ہسبینڈ کام کر رہے تھے تو میں سو جاتی تھی. بہرحال یہ ہے کہ ہر وقت احساس رہتا تھا کچھ چیزیں ہیں, اور وہ باقاعدہ بات کرتی تھی, مطلب جسے سرگوشی میں کوئی بات ایک ہوتی نا آرام سے بات, نہیں آواز کافی آتی تھی لیکن
سرگوشی میں آتی تھی بہت زیادہ، اور ایک نہیں کئی آوازیں، مثال کے طور پر جیسے اب چمگادڑیں اکٹھی ہوں کہیں سے آواز آئی ہو، لیکن تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں. بہرحال جب بتا رہی ہوں نا، اوپر کا پورشن ہم کرنا شروع کیا، تو جب ہم اوپر سونے لگے، اور یہ ہوتا تھا کہ پھر نیچے سے کچن میں کبھی کچھ گر رہا ہے، کبھی کچھ گر رہا ہے، کمرے میں چیزیں گر رہی ہیں بہت زور زور سے، چمچ جیسے گیس کی ہیں. لیکن جب ہم صبح میں نیچے آتے تھے 10-11 بجے، مطلب تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل صحیح، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی تھی. مطلب جب نیچے تھے پوشن میں تب بھی ایسا ہوتا، اوپر کے پوشن میں جاتے تو نیچے سے چیزیں گرتی تھی. بہرحال اس وقت بہت زیادہ نوٹس ہم نے کیا، مطلب باقاعدہ ہو رہا تھا ایسے. تو پھر یہ ہوتا، پھر جب ہم اوپر کے پوشن میں گئے تو پھر میری بیٹی جو ہے وہ ہر وقت ہنسی مسکراتی، کبھی ادھر بھاگ رہی، کبھی کس کے مطلب کہاں بھاگ رہی ہوتی تھی. یہ اس وقت کرالنگ کرتی تھی، اور کسی کے ساتھ باتیں کرنا، بہت زیادہ مسکرانا، ہنسنا، کہہ کے لگانا. بہرحال یہ ہے کہ بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے، کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا ظاہر ہے، اور اس وقت اتنا زیادہ آپ کہہ دیں کہ ٹچ موبائل وغیرہ کا اتنا سسٹم نہیں تھا، بہت کم تھے لوگوں کے پاس، ہمارے پاس بھی نہیں تھا ظاہر ہے. تو نوکیا کا موبائل جو ہوتا ہے سمپل سے وہی، اب وہ بھی اتنے دن سے ڈٹ پڑا ہوا. پھر ہم نے اڑوس پڑوس سے کہا کہ ہمیں وہ چارجنگ کر دیں، کسی سے ہسبینڈ نے کہا چارج کر کے آئے، گھر والوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا پھر ہم نے کو کہ اس طرح سے نا میرا مسئلہ ہو رہا ہے، کچھ بہت تھوڑا نہیں بہت زیادہ. کیونکہ محمد میرا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونے والے تھے تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اور یہ میں نے پھر ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا مجھے یہاں پر نہیں رکنا، مجھے ہر صبح واپس جانا ہے. جب سے میں آئی ہوں مجھے نہیں یاد کہ میں کسی رات میں سوئی ہوں اسکول سے. تو بہرحال ایسا ہوا. پھر ہم نے جس رات بنایا پروگرام، تو شام مغرب کا وقت تھا، تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے 2 دن کے اندر کام ختم کرے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، اور مجھے یہاں پر نیند نہیں آتی. سر رات باتوں کی آوازیں آتی ہیں، ڈسٹرب ہوتی ہیں، باقاعدہ کوئی بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہے نا، بہت زیادہ سامنے کبھی کوئی نہیں آیا، لیکن بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا آپ کو ہلکا سے نوٹس، نہیں بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو جیسے پاس کوئی ہے. ایون کہ جب ہسبینڈ اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر مطلب سبزی والے کے پاس نکلتے تھے تھوڑی دیر کی، تو راستے سارے بند تھے، اگر 5-10 منٹ کے لیے کہیں نکلتے تھے تو لگتا تھا کہ بہت سے لوگ میرے ارد موجود ہیں. پھر مجھے ایک دن مجھے غصہ آیا، اور میں دروازہ بار بار بغیر ہوا کے کبھی کھل رہا تھا، بند ہو رہا تھا، کھل رہا تھا. کچن میں تھی میں، میرے ہاتھ میں چھری تھی، تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کون ہے، کیا مسئلہ ہے، کہ مجھے مطلب تنگ تو نہیں کہہ سکتے، پر کیا مسئلہ ہے. میں ایک دم سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی غصے میں نا، تو بالکل ایک دم سے خاموشی ہوگی بہت زیادہ نا. اس کے بعد پھر سے معمول کے مطابق پھر اسی طرح سے آواز آنے لگی. تو اس کے بعد جس رات میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ ہمیں یہاں پر نہیں رکنا، اب 2 دن کے اندر کام ختم کریں، واپس جانا ہے پنڈی ہر صورت جیسا بات سے. تو آپ بلیو نہیں کریں گے، بس ابھی ہم بات کر رہے تھے تو اتنی دیر میں میری بیٹی شیرین جو ہے رونا شروع کر دیا. اتنا روئی آہستہ آہستہ سے آنکھیں مطلب جیسا انسان بہت نیند میں ہوتا ہے نا، آنکھیں ریڈ ہونی شروع ہو گئی، رونے لگی بہت زیادہ. ہسبینڈ نے میرے شاہجی نے اس کے چیک کیا بیبی بچی کو، تو وہ سخت بخار تھا انہیں، مطلب شاید چیزیں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ واپس نہ آئیں، یہاں بچی کی سم کا دل لگ گیا تھا. مطلب ابھی ہم نے صرف بات کی آپس میں کہ میں واپس جانا ہے. بچی بالکل ٹھیک تھی، میری گود میں تھی، کھیل رہی تھی، لیکن اتنی دیر میں 1.5 سیکنڈ میں اسے تیز بخار ہوا. اور بہرحال جو تھوڑا دور پڑوس تھا ان سے کہا کہ میں پیرنڈول کس طرح مہیا کریں، تو ہسبینڈ نے ان سے کہا اور وہ بھاگ کر گئے. جس طرح بھی بہرحال گاؤں میں بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو ٹینشن کرا. پیرنڈول لائی گئی اور اس بچی کو دی، لیکن اس میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز وغیرہ تو وہاں پہ سارے حالات خراب ہوئے تھے، بہت زیادہ بند تھے سب کچھ. تو بہت زیادہ ٹینشن تھی. پوری رات میری بیٹی جو ہے بخار میں تپتی رہی، بہت زیادہ روتی رہی، بہت زیادہ، اور بھاگ بھاگ کے سیڑھیوں کی طرف جاتی تھی، بھاگ بھاگ کے جو ہے یہ سیڑھیوں کے اوپر سے جانے کی کوشش کرتی تھی. جس طرح کوئی آپ کو بلائے اور آپ کو بڑا بلاتا ہے بچے کو، تو بچہ جو ہے وہ اس کے پیار میں آگے جاتا ہے، یوں کبھی ہنستی کبھی روتی. تو بہرحال جس دن ہم نے ارادہ کیا، بچی کی حالت بہت خراب ہو گئی. میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے واپس جانا ہے. بہرحال یہ ہوا کہ ادھر ہم نے جب سامان وغیرہ پیکنگ کرنی شروع کی، ساری رات اس کی بخار میں گزری. اگلے دن ہسبینڈ نے بہت مشکل کے ساتھ اپنا کام جو تھا وہ 10-15 دن کا کام 2 دن کے اندر ختم کیا. اور ہم نے جو ہے اپنے جو پلان بنایا تھا واپسی کا، اس پہ جب ہم نے پورا عمل درآمد کیا اور ہم لوگ نکلنے لگے گھر سے، تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میری بچی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. مطلب اب یہ سمجھ لیں کہ میری جو بیٹی ہے 6-7 ماہ کی تھی، بالکل چھوٹی بچی، لیکن وہ اس گھر سے نکلنا نہیں چاہ رہی تھی.
اور مجھے ابھی بھی میں یاد کرتی ہوں کہاں 2014 یا 2020 تو کہتے ہیں نا کہ گٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب ہمیں نقصان نہیں پہنچایا کسی بھی چیز نے، بہرحال یہ ہے کہ احساس دلایا کہ ہم یہاں موجود ہیں. تو اس کے بعد جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو میں نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی اس دروازے کو جب ہم نے تالا وغیرہ لگایا جو بھی کیا تو ایک لمحے کے لیے مجھے نہیں یاد کہ میں نے مڑ کے دیکھا. مطلب یوں تھا کہ شاید میں مڑ کے دیکھوں گی تو شاید میرا بھی ارادہ بدل جائے واپسی کا نا، شاید میں رہ لوں یہاں پر واپس. تو بس یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہاں پر مسئلہ تھا بہت زیادہ تھا، لیکن الحمدللہ ہمیں کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کسی کے ہونے کا احساس بہت شدت سے ہوا. اور یہ ہوتی ہیں چیزیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. باقاعدہ پنڈی میں کافی بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ ہم رہے ہیں، وہاں چیزیں موجود تھیں، میرے سامنے کبھی نہیں آئیں. ہاں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں چیزوں. تو بہرحال ہم لوگ وہاں سے واپس آئے اور ابھی ہم اس ایریا سے نکلے ہیں تو میری بچی کا بخار جو ہے وہ خود ہی کم ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ہم خیر خیریت کے ساتھ پنڈی پہنچے، میری بچی بالکل ٹھیک تھی الحمدللہ. اور بغیر انجیکشن بغیر کی چیز کی خود ٹھیک ہو گئی واپسی پہ. اس کے بعد تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ ادھر کی ادھر ہو جائے، کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جانا خصوصاً بچے ساتھ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسٹوری تھی، چھوٹی سی بات جو شیئر کرنا تھی. ویورز، یہ تھی طاہرہ شرازی راولپنڈی سے. طاہرہ شرازی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کی. ویورز، جیسے کہ طاہرہ شرازی نے اپنی سٹوری میں کہا کہ ہم جب گئے تھے تو وہ گھر کافی دنوں سے بند تھا، تو ہمیں باقاعدہ سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھی. میں جب بھی کام کر رہی ہوتی تھی میرے پاس ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کھڑا ہے اور باقاعدہ محسوس ہوتا تھا. اسی لیے ہمیں بھی جہاں بھی ہم جائیں، اگر وہ گھر کافی دن سے بند ہو تو ہمیں سب سے پہلے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دینا چاہیے تاکہ کوئی غیر مرئی مخلوق جو ہے ہمیں تنگ نہ کر سکے. ویورز، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی سچے واقعات میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ نگہبان.